برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اگر ہم اپنی پیدائش کا مقصد سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے تحت ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، تو وہ مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ اللہ رب العالمین کی توحید جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، یعنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کو ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دیں، چاہے وہ سجدہ کرنا ہو، قربانی کرنا ہو، قسم کھانی ہو۔ الغرض، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ تمام شکلیں ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیں۔ حتیٰ کہ اگر ہمیں کسی کے آگے جھکنا بھی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ جمادات ہو، اگر ہمیں کسی کے سامنے جھکنا بھی ہے، اپنے دل میں اس کے لیے ایک خاص قسم کا عظمت لے کر کے اگر عبادت کے ساتھ کسی کے سامنے ہمیں جھکنا بھی ہے، تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ تو ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ہم قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ عبادت کی بہت ساری انواع و اقسام ہیں۔ عبادت کی پہلے دو موٹی قسمیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تفسیر کی ہے، وہ تفسیر کتنی اہم ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ تم یہ جو دعا کرتے ہو اللہ رب العالمین سے، یہی دعا ہی عبادت۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اس سے کچھ مانگتے ہیں، یہ دعا یہی اصل عبادت ہے۔ ایسی صورت میں ایک انسان کو اگر اس کے پاس عبادت کے بہت ساری ورائٹیز موجود نہ ہو، عبادت کی انواع و اقسام کی چیزیں موجود نہ ہوں، لیکن وہ اللہ رب العالمین سے صرف دعا کرتا رہتا ہو، اس نے سمجھو اپنے مقصد کو پا لیا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کر لیا ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی غفلت پائی جاتی ہے، جس چیز سے غفلت پائی جاتی ہے، ہم جس چیز سے سب سے زیادہ غافل ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں اختلاف ہوا کہ ان فرض نمازوں کے بعد جو لوگ اجتماعی دعا کرتے ہیں، امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، امام صاحب کچھ بولتے رہتے ہیں اور لوگ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ سنتے بھی نہیں ہیں، اور وہ آمین کہتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک روٹین کا کام ہے، اور وہ روٹین بجایا اور لوگوں نے آمین کہا اور چلے گئے۔ اس عمل کے خلاف جب لوگوں نے تحقیق شروع کی تو تحقیق میں یہ پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاص عمل فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا اس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ بات صرف اتنی تھی، لیکن ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہم نے سرے سے نمازوں کے بعد دعا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو گئے کہ کسی کے رد عمل میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے کہ جس مسئلے کا رد کرنا تھا اس سے زیادہ ہم نے اس مسئلے کی سرے سے جڑ ہی کاٹ۔
آج حقیقت یہ ہے کہ ہم دعا کرنا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی مسجد میں کسی نے ہاتھ اٹھایا دعا کرنے کے لیے تو اللہ کا خیال دل میں لانے سے پہلے اپنے اگل بغل کے لوگوں کا خیال کرے گا، کوئی دیکھ تو نہ رہا ہو، کوئی تاک تو نہ رہا ہو کہ یہ دیکھو فرض نماز کے بعد دعا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر ہم کس اور جا رہے ہیں؟ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے قبولیت کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کا اکٹھا ذکر کرنا ممکن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، جب تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو تو تم اپنے دل میں اس دعا کی قبول ہونے کا یقین رکھا کرو۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت کی اور بھی جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے کہ آدمی سفر پہ ہو، آدمی پراگندہ حال ہو، آدمی سفر پہ ہو، مشکلات میں ہو۔ اسی طرح سے دعا کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب بارش کا نزول ہو رہا ہو تو آدمی دعا کرے، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اس کی دعا کو قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا ہو۔ یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہاں پر بھی ہم نے رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو کر کے آج ہم ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کسی کا رد کرنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خاص موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں کیا، ہم وہاں پر کیوں ہاتھ اٹھائیں؟ اور اس رد کی وجہ سے، اس تحقیق کی وجہ سے آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، ہم صرف اور صرف ایک اللہ واحد کی عبادت کا دم بھرتے ہیں اور یہی نہیں پتا کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے دعا کرنا۔ آج ہم دعا کرنے میں سب سے پیچھے ہیں۔ عبادت میں، دعا میں ہاتھ اٹھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم سنت ہے کہ محدثین نے اپنی اصول حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل جو تواتر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا۔ دعا میں ہاتھ اٹھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ اس کی حدیثیں تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں اور اس عمل پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کسی اور کے یہاں تانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمارے خلاف کیا کہتا ہے۔ ہمیں خود اپنے نفس کا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے اندر وہ خود احتسابی پیدا کرنی ہے کہ آخر وہ کون سا مہینہ تھا۔ حتیٰ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ شاید یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر وہ کون سا سال تھا جب ہم نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو آدمی اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ہماری پیدائش کا وہ مقصد ہے جس سے ہم اس قدر برگشتہ ہوتے جا رہے ہیں۔ الدعاء هو العبادہ، دعا کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ دعا ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہماری روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ مجھے تو توفیق دے دے۔ لیکن دعا کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں مسئلہ نہیں ہوتا، جس میں سوال نہیں پایا جاتا، جس کو ہم دعاء العبادہ کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کر رہے ہوں، ذکر و اذکار کر رہے ہوں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل دعا یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، یہی اس کی سب سے افضل دعا ہے، کیونکہ اس میں توحید کی تحقیق پائی جاتی ہے کہ جب آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں، دعا کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے دعائے مسئلہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین سے کچھ سوال کریں، اللہ رب العالمین سے کچھ مانگیں۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس سے کچھ مانگتا ہے تو وہ ادا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے، قرآن پاک میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے جو مراد ہے دعا کے معنی میں،
کہ وہ لوگ، وہ مسلمان جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو صرف مسلمان ہو جانا، صرف اہل توحید ہو جانا، اہل حدیث ہو جانا میرے بھائیوں یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہم اپنے روز ازل سے ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم نہ سمجھیں، جب تک ہم اللہ رب العالمین کے سامنے چاہے دعائے مسئلہ ہو، چاہے دعائے عبادہ ہو، ہر طرح کی دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کریں گے، ہمارے اندر اسلام کی جو حقانیت ہے وہ کبھی ثابت نہیں ہوگی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعاؤں کی طرف بڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے اگر ہم نہیں مانگتے، اگر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو یاد رکھ لو میرے بھائیوں کہ اگر تم شرک سے بچ بھی گئے تو یاد رکھ لو دنیا میں بھیک مانگتے لوگ پھرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے نہیں مانگا۔ لوگوں کے ہاتھ پھیلے ہوتے ہیں یہاں اور وہاں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے نہیں مانگا۔ اپنے سوال کو خالص کرو اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ یہ سوال یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت میں سب سے ٹاپ پر اور سب سے اونچائی پر سب سے سر فہرست عبادت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس سے کچھ طلب کریں۔ اور اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ جب اس سوال پہ ہم آتے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کو اللہ رب العالمین کے وجود کے دلیل کے طور پر مانتے ہیں کہ ہم نے دعا کی اور وہ قبول ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری آ رہی ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں تو ہم نعوذ باللہ ایمان سے ہی برگشتہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے سماج اور معاشرے کی، اور سب سے پہلے ہمیں اپنے خود احتسابی کی ضرورت ہے، اور سماج اور معاشرے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ کوئی نوجوان دعائیں کرتا ہے، کوئی آدمی دعائیں کرتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ ہم نے آنکھ بند کر کے ہاتھ پھیلا کے دعا کیا اور ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کی قبولیت یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کائنات کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان دعا کرتا ہے، ہر کسی کی دعاؤں کی قبولیت کا اللہ رب العالمین یوں ہی فٹافٹ رزلٹ دیتا رہے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ایک آدمی ادھر سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے بارش چاہیے، ایک آدمی ادھر سے دعا کرتا ہے اے اللہ آج میری کھیتی، میری فصل کھڑی ہے، اس کو کاٹنے کے لیے مجھے درانتی چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے مزدور چاہیے۔ دونوں کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا نظام، کائنات کا نظام کس قدر کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمپل انداز میں سمجھا دیا کہ دعاؤں کی قبولیت کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جب ایک آدمی دعا کرتا ہے اور اس کی دعا اللہ رب العالمین کی حکمت میں ایسی دعا ہوتی ہے کہ اسے وہ فوراً وہ چیز نصیب کر دی جائے تو اللہ رب العالمین اپنی مشیت سے وہ چیز اسے فوراً نصیب کر دیتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین جو اس آدمی کے بارے میں اس کی حاجت کے بارے میں اللہ رب العالمین اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے اور اس کی دعا کی قبولیت کو مؤخر کر دیتا ہے اور کبھی اور دیتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، دعاؤں کی قبولیت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین سے جب دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین وہ چیز اس شخص کو دنیا میں کبھی نہ عطا کرے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دے۔ ایک آدمی جو دعائیں کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، فوراً مل نہیں رہا ہے، اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے جو شروط ہیں، جو اسباب ہیں وہ میں نے پورے کر لیے ہیں، تو دعاؤں کی قبولیت کی شکل جو بھی ہو سکتی ہے، چاہے میں مسجد سے باہر نکلوں، کوئی مصیبت آنے والی ہو اور وہ ٹل جائے، وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں،
دعاؤں کی قبولیت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بندہ جو چیز مانگے اللہ رب العالمین اس کو فوراً عطا نہ کرے، نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈالے، لیکن اللہ رب العالمین اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ کر دے، اس کے لیے اسٹور کر دے، آخرت میں اس دعا کے عوض اسے بلند مقام عطا کرے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کی ان شکلوں کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں کائنات کے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کتنے باریک انداز میں، کتنے لطیف و خبیر اپنی صفت کے ساتھ یہ کائنات کے نظام کو چلا رہا۔ اور اسی طرح سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں نہیں ملتی ہیں، تو کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے بارے میں، ہماری حاجتوں کے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین ہم کسی اور چیز کو مانگتے ہیں، کوئی اور چیز عطا کر دیتا ہے، اور وہ جان رہا ہوتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے دعائے استخارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون قرار دیا، اسے مشروع قرار دیا کہ ہم کسی ایسی چیز کو مانگیں جس چیز کے بارے میں ہم فیصلہ نہ کر سکتے ہوں، تو ہم استخارے کی دعا کر لیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعاؤں کا خوگر بنائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر دعاؤں کے لیے للک اور دعاؤں کے لیے وہ شغف پیدا کر دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں، دعائیں کبھی مؤخر ہو جاتی ہیں، اور کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے دعا انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایک ہی صف میں دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دونوں کی نمازیں کتنی مختلف ہوتی ہیں، ایک کی نماز عرش تک پہنچتی ہے، ایک کی نماز فرش تک رہ جاتی ہے، کچھ کی نماز اسی صف میں کھڑے ہوئے آدمی کی نماز مسجد کے باہر نکلتے ہی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ کس کی نماز کا وزن کتنا ہے، کس کی نماز کتنی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ایسے ہی دعاؤں کا معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ وقت نہیں ہے، میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بدن میں، ہمارے جسم میں جو غذا پہنچ رہی ہو، ہم جو کھا پی رہے ہوں، جو پہن اوڑھ رہے ہوں، وہ حلال ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ دعاؤں کی قبولیت میں ایک بڑی رکاوٹ ہے حرام کمائی۔ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، اشعث اغبر، وہ گرد آلود ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی دربار میں جا کر کے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر کے، اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اور مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی جتنی صفات بتائی ہیں کہ وہ مسافر ہے، وہ پراگندہ حال ہے، وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ ساری وہ علامتیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کی علامتیں ہیں۔ اس نے ساری علامتیں پوری کی ہیں، لیکن اس کے باوجود دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا انا یستجاب لہ، انا یستجاب لذلک، کہ اس شخص کی دعا آخر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، کہ یہ شخص ایسا شخص ہے کہ اس نے جو کھانا کھایا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے، اس نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے، اس نے جو پانی پی رکھا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے، اور اس کے اندر اس کے جسم کو جو غذا لاحق ہوئی ہے وہ غذا بھی حرام کی غذا ہے۔ انا یستجاب لذلک، اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو دعاؤں کی قبولیت میں میرے بھائیوں ایک بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ حرام کمائی موجود ہوتی ہے، لہٰذا ہم جس قدر ہو سکے جتنی جلدی اپنی حرام کمائیوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مخلص ہو کر کے دعاؤں کی طرف دوڑیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کی عبادت کے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، یہ دعا کرنا، اللہ سے مانگنا، یہی اللہ سے گڑ گڑانا، یہی اصل عبادت ہے۔ اور ہم اسی اصل عبادت سے ہی اگر ہم پھر گئے تو ہم کس طرح سے اہل توحید کہلانے کے لائق ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، قبولیت کے جو اوقات ہیں ان اوقات کو تلاش کر کر کے ان میں دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں ستائے جا رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما دے۔ اللہ تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں تو انہیں شفائے کامل و عاجل نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تو جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔